بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ آج ہم یوٹیوب عوام کی آواز کے نام سے اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سنیں۔ سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے شروعات کریں۔ دنیا کی باتیں بھی ہوں گی، ملک پاکستان کی باتیں بھی ہوں گی، اور لوکل مسائل پہ باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، سماجی اور اخلاقی سب چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کی جو افتتاح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شروعات ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے زمین پہ یہ سارا پانی تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت تھا۔ یہ تو کئی کروڑوں سالوں سے سلسلہ تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نور سے وجود پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ کئی سال یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ملائکوں کا وجود پیدا کیا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلا ہے، اس کے بعد جنوں کا آگ سے پیدا کیا گیا۔ تب تک کچھ بھی نہیں تھا۔ جب انسان کے وجود کی بات آئی اور انسان کے تخلیق کی بات ہوئی، تو پھر اس کے بعد کن فیکون اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ساری زمین، آسمان سے چند تارے پیدا کیے، اور اس کے بعد ملائکوں کو حکم کیا کہ یہ میرا تخت 7 آسمان کے اوپر عرش عظیم پر پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ملائکوں کو حکم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جائیں نیچے، اس پانی میں تحرک پیدا کریں۔ تحرک پیدا کرنے کے بعد سمندر، دریا اور زمین کا ظہور ہو گیا۔ اس کے بعد ملائکوں کو حکم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں عرش عظیم پر۔ وہ مٹی جب منگوائی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو خود گوندا ہے۔ اس کے بعد اس کا اسٹرکچر غوطہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ روح پھونکنے کے بعد ملائکوں اور جنوں کو حکم کیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر حضرت آدم السلام بی بی حوا کو جنت میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا میثاق نبیین کیا ہے۔ سارے نبیوں کو بلایا ہے، اور اس میں ان سے وعدہ لیا ہے، اور خود گواہ بنے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس میں گواہ بنے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ پہلے جائیں گے، اور آخر میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ آپ اپنے امتوں کو پیغام دیں گے کہ اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 نبیوں کا ہوا ہے، جس میں انسان کی بھلائی اور انسان کی اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد نبوت کے بعد جو ہے، پھر پہلے وحدانیت ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے۔ امامت کے بعد ولایت ہے، ولایت کے بعد خلافت ہے۔ کئی لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں ان کی تشریح بھی کر دیتا ہوں کہ جب میثاق نبیین ہوا تھا تو وہاں اذان آئی تھی۔
ہر نبی نے کہا تھا کہ میں امامت کروں گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کروائی جائے، اور امام الانبیاء بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے امامت۔ پھر ولایت ہے۔ ولایت کی میں آپ کو مثال دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ حجت بھی تھی، اور وہ ایک پیارے نبی بھی تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام انسان کا گوشت چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک دو چار لوگوں سے ملے، ان کے پاس گئے، ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ انسان کا گوشت چاہیے، لیکن ان بندوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کون آپ کو انسان کا گوشت دے گا؟ تو وہ مایوس ہو کر واپس جب آ رہا تھا تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ انسان کا گوشت چاہیے، لیکن کوئی دے ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس نے ایک دم اپنے بازو سے ٹکڑا کاٹا، پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہاں کا پسند ہے، 4 جگہوں سے انہوں نے کاٹ کے گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جب وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کو کہا میں گوشت لے آؤں، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بھی تو انسان تھے، آپ نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ اور آپ کے معیار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے دعا مانگی تھی اولاد کے لیے، کسی بندے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن اس کو اولاد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جب میرے ولی میرے بزرگ جب میرے سے دعا مانگتے ہیں تو پھر میں ان کو کیسے واپس کروں؟ تو یہ ولایت ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ابھی تک وہ موجود ہیں اللہ کے ولی۔ پھر اس کے بعد ولایت کے بعد جو ہے خلافت ہے۔ اب نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خلافت ایک چناؤ ہے، لوگوں کے چناؤ سے بنے ہیں جو بھی خلیفے بنے ہیں، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، جو بھی ہے سلسلہ، چاروں جو خلافت ہمارے پاس بنے وہ عوام کے چناؤ سے ہوئی ہیں۔ یہ جو خلافت کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حق تھا، لیکن میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے وجود تھا، لیکن وہ آخر میں آئے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت تھی، اس کے پاس بڑا علم تھا، بڑا وہ شجاع تھا، بڑا ہمت والا تھا، اس کی کئی تعریفیں ہیں، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے ہم بیان کریں اس کو۔ تو یہ اس کو ولایت تھی، اس کی کوئی خلافت کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے اتنی جتنی ولایت کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ان کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے میرے حساب سے۔ ابھی یہ آج کے لیے یہ میرے حساب سے کافی ہے، آگے اس کی کنٹینیوشن ہے، آخر تک میں اس کو لے آؤں گا کہ دنیا جب تک یہ دنیا بنی ہے اس کے بعد دنیا کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی جو ہے نا ہمت افزائی سے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ہمت افزائی کریں گے اور اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور دوستوں کے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ میری بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔